السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی نور بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے قانون سب کے لیے۔ آج میں جس ٹاپک پہ گفتگو شنید کروں گا وہ ہے عدالتی بیل اف۔ اب بیل اف کہاں سے جو ہے وہ کس طرح سے ہم بیل اف کا اصول کر سکتے ہیں، کون سی عدالت بیل اف کو جو ہے اپوائنٹ کر سکتی ہے، بیل اف کتنا طاقتور ہوتا ہے، بیل اف جو ہے وہ کیا کیا کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے، بیل اف کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے میں آج گفتگو کروں گا۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیل اف ہوتا کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ بیل اف جس کو آپ اپوائنٹ کروا رہے ہیں بیسکلی بیل اف کیا ہے۔ بیل اف جو ہے وہ عدالتی مشیر ہے، عدالتی نمائندہ ہے۔ وہ عدالت میں جو ہے وہ عدالت کا ہی کوئی نمائندہ ہو سکتا ہے، وہ عدالت کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ اپنے جو آرڈر ہوتے ہیں، عدالتی جو احکامات ہوتے ہیں، فزیکلی طور پر جب ان پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے تو جو شخص وہاں پہ جاتا ہے اس کو بیل اف بولتے ہیں، اس کو بیل اف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی عدالتی اہلکار ہو سکتا ہے جس میں ایل1 ہو سکتا ہے، ریڈر ہو سکتا ہے، اسٹینو ہو سکتا ہے، یا جو ڈیزگنیٹڈ ہوگا سرکاری طور پہ وہ ہو سکتا ہے۔ تو بیل اف جو ہے وہ عدالت کسی بھی شخص کو جو ہے وہ بیل اف اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ اب بیل اف کتنی قسم کا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ضابطۂ فوجداری کا سیکشن جو ہے وہ 491 اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بیل اف لیا جاتا ہے، اگر تو آپ کے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جگہ آتی ہے، مطلب اس کی جیورسڈکشن بنتی ہے، پھر تو آپ جو ہے وہ سیشن کورٹ سے لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ضلع کے باہر ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کر کے جو ہے وہ 491 کا بیل اف جو ہے وہ اپوائنٹ کروا سکتے ہیں۔ 491 کا جو بیل آف اپوائنٹ ہوتا ہے بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے، یہ حبس بیجا میں ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہے وہ دائر کرتے ہیں، اور اس میں بتایا کیا جاتا ہے، اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ فلاں تھانے میں میرا کوئی بندہ، میرا کوئی رشتہ دار، جو پٹیشنر ہوتا ہے، میرا کوئی رشتہ دار جو ہے اس کو پولیس نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے یا کسی اور نے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ بیل آف جو ہے وہ ہائی کورٹ یا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیشن کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے۔ اب بیل اف صاحب کے ہاتھ میں جو ہے وہ عدالتی آرڈر آ جاتا ہے، اور بیل اف صاحب کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ متعلقہ جگہ پہ جائیں، وہاں کا وزٹ کریں، اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی رپورٹ بنا کے آپ عدالت میں سبمٹ کروائیں۔ اب بیل اف صاحب جو ہے وہ کسی تھانے میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بیل اف جو ہوتا ہے، جو چلاک بیل اف ہوتے ہیں، جن کو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بیل اف جب روانہ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو عدالتی اہلکار ہوتے ہیں ان کے تھانے کے ساتھ روابط بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ تھانے کو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بیل اف جب آپ اپوائنٹ کروائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو بیل اف جو ہے وہ سب سے پہلے پولیس کو چونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو بیل اف جو ہے وہ اچانک وہاں پہ چھاپہ مارے گا اور سب سے پہلے جو روز نامچہ ہے اس کو قبضے میں لے گا۔ اب روز نامچے میں بندی ہوتی ہے، مطلب ان کا جو بندہ پولیس آفیسر آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو کارروائی ہو رہی ہے تھانے کی، وہ ساری اسی جو ہے وہ رجسٹر پہ روز نامچے پہ لکھی ہوتی ہے۔ اب بیل اف جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ریگولر بیل اف ہوتے ہیں جن کو اندازہ ہوتا ہے، ویسے تو پولیس والے بڑے چلاک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بیل اف کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بعض اوقات چونکہ ہم یہ کارروائیاں دیکھتے رہتے ہیں تو بیل اف کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد بیل اف صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو پولیس جو ہے وہ ہاتھ کی صفائی دکھا جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بندی میں یا جو روز نامچہ اس میں گرفتاری نہیں ہوتی، اور آج کل تو انہوں نے کمپیوٹر میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال رکھی ہوتی ہے کچی۔ اور کرتے کیا ہیں، یہ کرتے ہیں کہ جب آپ تھانے میں پہنچتے ہیں تو آپ روز نامچہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، وہ آپ کو کمپیوٹر دکھا دیتے ہیں۔ او بھائی بات یہ ہے دونوں جگہوں پہ چیک کرنی چاہیے، روز نامچے میں بھی چیک کرنی چاہیے اور کمپیوٹر میں بھی چیک کرنی چاہیے۔ اگر وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کمپیوٹر میں اور آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کوئی ایکسپرٹ بیل اف نہیں ہے۔ بہرحال بیل اف صاحب وہاں پہ جو ہے وہ جو محرر ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ اس بندے کو جو ہے وہ حبس بیجا میں اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، تو یہ بندہ بتائیں کہ ابھی کہاں پہ ہے۔ تو محرر صاحب جو ہے اگر تو وہ بندہ ہوگا تو وہ بتائیں گے جی ہمارے پاس یہ بندہ ہے، اس کی گرفتاری جو ہے موسٹلی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ یہی بہانہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے میں فلاں ایف آئی آر میں مطلوب تھا، وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی دکھا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گرفتاری بھی دکھا دیتے ہیں جو کہ کچی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر روز اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں جب تک انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے صاف ظاہر ہے جس کو آپ نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے وہ کوئی اتنا تو آپ کو پیارا نہیں ہے، آپ مطلب تھانے کے بندے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بیل اف آ سکتا ہے، کوئی اور جو ہے ہائی افس میں سے آ سکتا ہے، تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال
تب جو ہے وہ پٹیشنر کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ حوالات ہیں، آپ اپنے بندے کو چیک کر لیں، یا ارد گرد جہاں پہ بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ تو بیلف جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ عدالتی نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ پوری عدالت ہوتی ہے، اس کے پاس پوری پاور ہوتی ہے، اور اگر کوئی ریزسٹنس کرتا ہے آگے سے بیلف کے، تو بیلف صاحب جو ہیں وہ اس پہ ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر بندہ ریکور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی گرفتاری جو ہے وہ ڈل چکی ہے تو پھر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ ضمانت کروائیں، یا فردر جو بھی پروسیجر ہے۔ اور اگر گرفتاری نہیں ڈلی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب، پولیس والے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ نے اس بندے کو جو ہے وہ اللیگل ڈیٹینشن میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ تو پولیس والوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں، بہرحال عدالت میں ان کے بہانے چلتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا کہ آپ جب 491 کی وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے آپ کو، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ رینٹ کے میٹر ہوتے ہیں، کسی بندے کا جو ہے وہ مکان ہے، کسی نے رینٹ پہ لیا، وہ رینٹ وغیرہ نہیں دے رہا، بندہ عدالت میں آیا ہے، وہاں سے اس نے جو ہے وہ ڈگری کرایا، ڈگری کا ایگزیکیوشن کے لیے وہ بعد میں جاتا ہے، وہ جو ہے متعلقہ عدالت کو درخواست دیتا ہے کہ جناب ڈگری بھی ہو چکی ہے، ایگزیکیوشن بھی کروا چکا ہوں، لیکن اس پہ جو ہے وہ ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ بیلف کی اپلیکیشن جو ہے وہ متعلقہ عدالت کو دے گا، اور بیلف وہ ساتھ لے کے جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیلف جو ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، عدالت کی طرف سے اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر تالا بھی توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں، اور ان کا جو سامان ہے وہ آپ کاؤنٹ کر کے جو ہے وہ باہر بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے مکان خالی کروا کے دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات سول میٹرز میں جو ہے پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بندے کی ججمنٹ یا ڈگری کے ہو چکی ہے، اس پہ جب ایگزیکیوشن کروانی ہوتی ہے، کسی کو جو ہے وہ قبضہ دلوانا ہوتا ہے، یا کسی سے جب قبضہ لینا ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں بیلف جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، کرایا جا سکتا ہے عدالت سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر گارڈین ہے تو گارڈین اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنے کے لیے بھی بیلف کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی ہے وہ والد یا والدہ کے پاس ہے، تو جب ان کی آپس میں ملاقات کروانی ہے تو بیلف کے تھرو ہوگی، اور ان کو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے، وہ فیملی کورٹ میں آئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے، خاتون نے جو ہے وہ خلا کے ساتھ جو ہے وہ سامان جہیز کا بھی دعویٰ کر دیا ہے، خرچے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ اب سامان جہیز جو ہے وہ لڑکی کے حق میں جب ڈگری ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ جب ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو اگر وہ سیدھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر بیلف کو جو ہے اپوائنٹ کرایا جاتا ہے، اور بیلف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، اور مدعا علیہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ وہاں سے اس خاتون کا جو ہے وہ سامان جہیز برآمد کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خرچے کا ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ بیلف اس کو گرفتار اس شخص کو کر سکتا ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے، اور فیملی کورٹ میں اس طرح سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ بیلف جو ہے وہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس سمن کی تعمیل وغیرہ کے لیے بھی ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ عدالت کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے متعلقہ جگہ پہ پتہ کرتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی جو ہے وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اور وہ سمن کی نہ ملنے کی وجہ سے اور ان کی تعمیل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اس کو سنے بغیر جو ہے وہ عدالت فیصلہ دے، یا اس کو کوئی جو ہے وہ چانس نہ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی بیلف صاحب جو ہے وہ وہاں جا کے تعمیل کروا سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو اس میں بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ بیلف جو ہے وہ ایک طاقتور شخص ہوتا ہے، عدالتی اس کے پاس جو ہے وہ پار ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ بندوں کو ریکور کر سکتا ہے، تھانے سے ریکور کر سکتا ہے، وہ سامان کو ریکور کر سکتا ہے، متعلقہ جگہ جو ہے جو ڈگری شدہ ہے اور اس پہ ایگزیکیوشن کروانے کے لیے بیلف موقع پہ جا سکتا ہے اور ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنی میں نے مختصر کوشش کی ہے آپ بیلف کے بارے میں اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پہ آپ مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا تو آپ واٹس اپ کر دیا کریں، وائس میسیج کر دیا کریں، تو میں سن کے دیکھ کے آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔